آپ دیکھیں دنیا میں صرف ایک یہ مثال ملتی ہے کہ ایک وہ شخص تھا جس کو اس کی اپنی قوم نے اپنے ہی شہر سے نکال دیا، اس قدر ستایا کہ اس کے لوگوں کو اس قدر تنگ کیا، اس قدر ستایا کہ ان کو مجبوراً ایک غار میں پناہ لینی پڑی، اور 3 سالوں تک وہ ایک غار میں پناہ لیتے رہے۔ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بازار سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا تھا، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا، کنویں سے ان کو پانی بھرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس عظیم شخصیت کے جو ساتھی اور جانثار تھے 3 سالوں تک وہ کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹلیاں جو لوگ پھینکا کرتے تھے ہم ان کو جمع کر کے ان کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر کھاتے تھے۔ اس قدر اس قوم نے اس شخص کو ستایا، اور پھر یہاں تک بس نہیں کیا، اس شخص کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہی وطن سے اپنے ہی شہر سے نکلنا پڑا، اپنے بازار کو، اپنے دکانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے مال مویشی کو وہی چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے، اور اللہ نے اس شخص کو طاقت دی اور ایک بہت بڑی قوم بن کر وہ اسی اپنے وطن واپس آیا، اپنے شہر واپس آیا تو بڑی تعداد میں آیا، اور اس کی قوم نے دیکھا کہ آج تو یہ تلواریں لے کر آئے ہیں جن کو ہم نے ستایا، جن کے بچوں کو مارا، جن کی عورتوں کو ہم نے ذلیل کیا، جن کو اپنے وطن سے ہم نے نکال دیا، آج یہ بڑے غلبے کے ساتھ یہاں آیا ہے، یقیناً آج یہ بدلہ لے گا، آج ہمیں ملیا میٹ کر دے گا، آج یقیناً ہمارے لیے رسوائی کا دن ہوگا۔ لیکن وہ شخص جیسے ہی اپنے وطن میں اپنے شہر میں دوبارہ داخل ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا، جس نے ہمیں ستایا ہم اس کے لیے اپنے دسترخوان بچھاتے ہیں، جس نے ہمیں تنگ کیا ہم اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کون شخصیت ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مثال اور نہیں مل سکتی، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، سکون کے لیے، محبت کے لیے، اور دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس قدر ستانے والوں کو اس نے معاف کر دیا۔ اور یقین جانو اگر وہ حضور علیہ السلام ان سے بدلہ لیتے تو دنیا میں یہ انقلاب نہیں آتا، لیکن حضور علیہ السلام نے جب ان کو معاف کر دیا تو قوم کہہ رہی تھی اگر یہ ہمیں قتل کر دیتا تو ہم اتنے رسوا نہیں ہوتے جتنے آج اس کے سامنے ہم شرمندہ ہیں کہ اس قدر ہم نے اس کو ستایا، لیکن اس نے آج ہمیں معاف کر دیا۔ ہمارے لیے شرم کی سب سے بڑی بات ہے کہ جس شخص کو ہم نے برا بھلا کہا، جس شخص کے اوپر ہم نے اتنا ظلم کیا، اس کا دل کتنا بڑا ہے کہ اس نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو دنیا اگر ہمیں کہتی ہے کہ تم فساد کرتے ہو تو یہ آج بھی غلط بات ہے۔ آج بھی دیکھو اسرائیل مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں مسلمان کتنے پرسکون ہیں۔ اگر کسی اور مذہب کے لوگوں کے اوپر، اگر کسی اور قوم کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تو یقیناً دنیا میں ایک واویلا ہوتا، دنیا میں ایک ہلچل ہوتی، لیکن آج دیکھیں مسلمان پھر بھی پرسکون نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمان پرسکون ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید جنگ سے مسئلہ حل ہوگا، جنگ تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں کرتی۔ جنگ عظیم اول کو دیکھیں، جنگ عظیم دوم کو دیکھیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا قتل عام ہوا، لیکن دنیا کے اندر اس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو محبت سے دنیا کو فتح کیا جاتا ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج نفرت کی مزید جگہ نہیں ہے، دل بھر میں جتنی جگہ نہیں ہے، بس محبت کی ضرورت ہے، سلامتی کی ضرورت ہے۔ تو اپنے دل کو بڑا کریں، یہ آپ ہی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں ایمان کی شمع ہے، آپ کے دل میں علم کی شمع روشن ہے۔ جس کا دل علم کے نور سے منور ہوتا ہے اس کا دل ایک چھوٹا سا گوشت نہیں ہوتا بلکہ اس جہان سے بڑا دل ہوتا ہے، اور جس کا دل اتنا بڑا ہو تو وہ اپنوں کو، غیروں کو، سب کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ تو یہ انقلاب اسی طرح آئے گا، یہ علم والے ہی یا انقلاب پیدا کریں گے، یہ علم والے ہی اس معاشرے کو بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ہمارے ہاں بد امنی پائی جاتی ہے یہ آپ ہی کرو گے، اس کو بدلیں گے، اس کو آپ ہی بدل سکتے ہو، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو یہاں بدلے گا۔ آپ علم والے ہی آگے بڑھو گے، آگے آؤ گے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر ضرور تبدیلی پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔